8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں سنتیں اور آداب۔ اللہ پاک نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے بلا دور فرما دیتا ہے، ارد گرد کے 100 گھر۔ ہم نیک بندے کے اتنے فائدے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں نیک آدمی رہتا ہے، اس کی وجہ سے ہم مصیبتوں سے بچے ہوئے۔ تو 100 گھر فائدہ اٹھاتے ہیں ایک نیک بندے کی وجہ سے۔ آیت مبارکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے۔ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے، اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔ یعنی کامل مومن نہیں، جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ اتنا پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور کئی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ زیادہ فقیر ہے، کہ جھگیوں میں رہتا ہے، مانگنے والے، ہم زکوٰۃ، فطرہ، صدقات اسی کو دیتے ہیں، الگ وہاں نہیں لگتا۔ جو پروفیشنل ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اپنے ارد گرد پڑوس میں دیکھیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بظاہر گھر اس کا اچھا ہے، اپنا گھر ہے، یا بالفرض وہ کرائے پہ بھی رہ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے مالی حالات کیسے ہوں۔ ایسے ہیں یہاں بھی رہنے والے، کئی حالات اپنے بتاتے ہیں کہ مالی حالات ایسے ہیں کہ 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، بہت پریشانی ہے۔ لوگ اپنی جب بتاتے ہیں تو بظاہر لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہیں، اور بظاہر کہیں کہ انکم ہی اچھی لگتی ہے، لیکن مسائل ہوتے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے۔ تو اپنے ارد گرد پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی پڑوسی بھوکا نہ سوئے۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق اتنی وصیت برابر وصیت کرتے رہے کہ میں یہ سمجھا کہ شاید یہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے جائیداد کے اندر۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ 40 گھر پڑوسی ہیں، پڑوسی صرف ساتھ والا نہیں ہے، دائیں بائیں والا، ارد گرد کے 40 گھر یہ پڑوسی ہمارے ہیں۔ سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے چاروں طرف 40 گھر مراد ہیں، چاروں طرف، ادھر بھی 40، ادھر بھی 40، ادھر بھی 40، ادھر بھی 40۔ پڑوسی کون ہے؟ اس کو ہر شخص اپنے عرف اور معاملے سے سمجھتا ہے۔ سیدنا امام محمد بن محمد غزالی فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو سلام میں پہل کیا جائے، اس سے طویل گفتگو نہ کرے، اس کے حالات کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہ کرے، وہ بیمار ہو اس کی مزاج پرسی کرے، مصیبت کے وقت اس کی غم خواری کرے، اس کا ساتھ دے، خوشی کے موقع پہ اسے مبارکباد دے، اس کے ساتھ خوشی میں شرکت ظاہر کرے، اس کی لغزشوں سے درگزر کرے، چھت سے اس کے گھر میں نہ جھانکے، اس کے گھر کا راستہ تنگ نہ کرے، وہ اپنے گھر میں جو کچھ لے جا رہا ہے اسے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے، اگر وہ کسی حادثے یا تکلیف کا شکار ہو تو فوری طور پر اس کی مدد کرے، جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے خلاف کوئی بات نہ سنے، اس کے اہل خانہ سے نگاہوں کو نیچے رکھے، اس کے بچوں سے نرم گفتگو کرے، اسے جن دینی دنیاوی امور کا علم نہ ہو ان کی رہنمائی کرے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی کہ میرا پڑوسی مجھے اذیت پہنچاتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھ پر سختی کرتا ہے۔ فرمایا اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کی ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو، یعنی وہ تمہارے ساتھ ایسا کرتا ہے تم ایسا نہ کرو۔ ایک بزرگ کے گھر میں چوہوں کی کثرت تھی، کسی نے کہا حضور بلی رکھ لیں۔ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ چوہا بلی کی آواز سن کر پڑوسی کے گھر میں چلا جائے گا، اس طرح اس کے لیے وہ بات پسند کرنے والا ہو جاؤں گا جسے میں خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اس لیے بلی نہیں رکھی چوہے ختم کرنے کے لیے، چوہے میرے گھر سے باقی پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں، اس کو تکلیف ہوگی۔ فقیر پڑوسی قیامت کے دن مالدار پڑوسی کا دامن پکڑ لے گا، کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھ اس نے مجھے اپنے حسن سلوک سے کیوں محروم کیا، مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کیا۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے اگر زکوٰۃ وغیرہ دینی ہے، مدد کرنی ہے، پہلے اپنے ارد گرد دیکھا جائے، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، پہلے ان کی مدد کی جائے، پھر کہیں دور آگے پیچھے مدد کی جائے۔ ہم پہلے دور آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنا پڑوسی، اپنا رشتہ دار وہ حقدار ہوتا ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بلکہ
یہاں تک بھی شریعت میں اجازت ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں تو شریف آدمی ہے، لے گا نہیں، اپنی بستی محسوس کرے گا، کیونکہ ہر ایک نے اپنا ایک سٹینڈرڈ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک بنایا ہوتا ہے۔ بظاہر تنخواہ ہو سکتا ہے 40-50 ہزار تنخواہ ہو، اتنی تنخواہ والا بھی زکوٰۃ کا حقدار ہو سکتا ہے، بظاہر اچھا اس کا سارا سیٹ اپ چل رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ صاحب نصاب نہ ہو، اس کے پاس گاڑی بھی اچھی ہو، کروڑ روپے کی گاڑی اس کے پاس، گھر بھی 1.5-2 کروڑ کا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہو سکتا ہے پھر بھی وہ زکوٰۃ کا حقدار ہو، کیونکہ استعمال کی چیزوں کے علاوہ اس پہ دیگر ہو سکتا ہے قرض اتنا وہ صاحب نصاب ہی نہ بنتا ہو، اس کا صاحب نصاب سے کم ہو اور اس پہ زکوٰۃ لگ جاتی ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو اگر ایسے بندے کو زکوٰۃ دینی ہے تو یوں کر کے دے لیں، اے تحفہ میری طرف سے، یہ 1 لاکھ روپے آپ تحفہ رکھ لیں، کیونکہ اگر زکوٰۃ کہہ کے دیں گے تو اپنی لے گا نہیں، اپنی بستی محسوس کرے گا، میرا اتنا سٹینڈرڈ ہے معاشرے میں زکوٰۃ لوں تو کل یہ میری بستی کرے گا، کہیں آگے پیچھے بتا نہ دے، میری انسلٹ ہو جائے گی، تو شریعت نے اجازت دی ہے، کہہ دے یہ میری طرف سے آپ تحفہ لے لیں، یہ آپ قرضہ لے لیں، یہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں، یا کسی بھی رشتہ دار کی، پڑوسی کی، یا کسی ایسے کی مدد کرنی ہے جہاں اس کی عزت نفس ہارٹ ہوتی ہو، تو وہاں یہ اجازت ہے کہ تحفہ کہہ کے دے لے، قرضہ کہہ کے دے لے، کچھ اور کہہ کے دے لے، اور جب وہ لوٹائے سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 سال بعد، جب بھی وہ لوٹائے تو کہہ دے چلو خیر آپ رکھ لیں، کیونکہ اس نے تو زکوٰۃ دینی تھی، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور وہ جب لوٹا رہا ہے تو کہ خیر آپ نہ واپس کریں، رکھ لیں، تو یوں تھوڑی ضد کریں گے تو وہ رکھ ہی لے گا۔ تو فقیر پڑوسی کا خیال پہلے رکھنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر ہماری شکایت کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کثرت سے کرتی ہے مگر پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، فرمایا وہ جہنم میں۔ عرض کی یا رسول اللہ فلانی عورت کی نسبت ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ نفل روزے، صدقہ، نماز میں کمی کرتی ہے، نفلی، اور وہ پنیر کے صدقے ٹکڑے کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا بھی نہیں دیتی، فرمایا وہ جنتی۔ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی صدقہ، روٹی، کھانے کی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہا کریں، یہی ہمارا جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ بعض کے 3 حق ہیں پڑوسیوں کے، 3 قسم کے پڑوسی ہیں نا، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 ہیں، بعض کا 1 ہے۔ جو پڑوسی مسلم ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کے 3 حق ہیں۔ پڑوس کا حق ہے، حق اسلام ہے، رشتہ داری کا حق ہے۔ پڑوسی مسلم ہے تو اس کے 2 حق ہیں، پڑوس کا حق ہے، حق اسلام ہے، اور پڑوسی کافر ہے اس کا صرف 1 حق ہے کہ وہ پڑوسی ہے۔ حضرت بایزید بستامی کا یہودی پڑوسی سفر میں گیا، اس کے بال بچے گھر میں رہ گئے، رات کو یہودی کا بچہ روتا تھا، آپ نے پوچھا بچہ کیوں روتا ہے؟ یہودن بولی کہ گھر میں چراغ نہیں ہے، بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے۔ اس دن سے آپ روزانہ چراغ میں خوب تیل بھر کر روشن کر کے یہودی کے گھر بھیج دیا کرتے۔ جب یہودی لوٹا تو اس کی بیوی نے یہ واقعہ سنایا۔ یہودی بولا جس گھر میں بایزید کا چراغ آ گیا وہاں کفر کا اندھیرا کیوں رہے سارے مسلمان۔ پڑوسی کافر بھی پڑوسی ہے، اس کا بھی اس انداز میں خیال رکھنا ہے کہ وہ اس نے سلوک سے مسلمان ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔